میں یہ بھی آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں ہر چیز کا حل ہے. اٹ از نیور ٹو لیٹ. روم واز ناٹ بلٹ ان ون ڈے. عادت ایک دن میں نہیں بنتی. عادت کی آپ جو ہوتا ہے اس کو توڑنے کے نفسیاتی طریقہ کار ہیں. شروع میں سے آپ جن جن چیزوں کو ان کو کریں گے، ان کو اوپر نگاہ رکھیں گے، اور ہوگا. ہوتا یہ ہے کہ پچھلے زمانوں میں کیا ہوتا تھا کہ بڑے بزرگ سے پوچھ کر شادی ہوتی تھی، دونوں چیک کرتے تھے. نہیں جی اب یہ جی میری اس سے یوں دیکھو سے یوں دیکھا. فیس از ناٹ دا انڈیکس آف مائنڈ جینٹل مین. ریئلٹی نہیں ہے، وہ آپ کی آنکھ کا ایک نشہ ہوتا ہے. یہ میں اپنی شعر و شاعری تو بھری پڑی نا، اس سے میں ان کو برا نہیں کر رہا ہوں، تو ایک بتایا کہ انسانی فطرت کیا. لیکن آپ کا آنکھ کا نشہ جو ہی وہ آپ اس سے ملیں اور آپ کا وہ آؤٹ ہو گیا فیلنگز کا سلسلہ، اس کے بعد اسی کو دوسری طرف منہ کر کے لیٹتے ہیں بیوی سے. سیم از اباؤٹ دیز ریلیشن. انہوں وقتی طور پر رکھا ہوا ہے، وقتی ریلیشن شپ کے لیے ہو گیا. امریکہ میں تو ہو سکتا ہے لیکن ہم نہیں اس کو افورڈ کر سکتے. یہاں کلچر ہے، یہاں انہی چیزوں کے اندر کتنے لوگ قتل ہو جاتے ہیں. جی ساڑھے نک دا مسئلہ سی ہو جی، خاندان دا مسئلہ، اساں جی یہ تھے، اساں جی وہ تھے. وہ بھائی اساں جی یہ تھے تو وہ تھے. اپنی دھی یا پتر کو پوچھنا سی، پتر جی تو اڈا آج کل وڈے ہو رہے، بڑا ایک بن ٹھن کے اتنے لیٹ آ رہے، یہ کی وجہ ہے؟ وہ ریزن کیا ہے؟ وہ کو بتاتا کہ یہ ہے وہ ہے. پھر بڑے بزرگ اس میں ہوتا ہے، تو یہ بڑے بزرگ ہوتے ہیں، یہ بانڈ ہوتے ہیں. اس بانڈ کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جب اس قسم کی شادی ہوتی ہے، بے شک اب لو میرج کریں لیکن وہ ارینج سسٹم کی ہو کہ فیملی اس میں انوالو ہو، تو جب بھی کبھی اس قسم کا کوئی موقع یا واقعہ ہوگا تو آپ کی پشت پناہی پر آئیں گے. لیکن آج تو آپ نے ویسٹرنائز بننا ہے نا جی. ویسٹرنائز میں یہ کہ او جی یہ بڈھے ہو گئے جی، یہ ساڑھے کو جی ٹائم نہیں ہے، ایسا میاں بھی بڑے بزی. ابا جی تو پیسے کوئی بھیج دیں گے تو سب ادھر ہو. اب وہ دونوں میں کوئی کمپرومائز کرنے والا نہیں. اگر کوئی غلط بات ہو گئی ہے کوئی بتانے والا نہیں. ایک رائٹ کو جا رہا ہے، لیفٹ کو جا رہا ہے، شام کو اکٹھے ہو جاتے ہیں. ہر ایک کو نہیں کہہ رہا میرے بھائی یہ ایسا ہو رہا ہے. I'm just giving you an insight. یہ نہیں ہے کہ جی ہر ایک کی نفسیاتی مریض ہے تو ہر ایک کا مسائل ہے، بٹ اٹ از ہیپننگ. تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ دیکھیں کہ آپ نے بزرگوں کو باہر نکال دیا، اور جس طریقے سے آپ کے بچے بڑے ہو رہے ہیں آپ ان کو ٹائم نہیں دیں گے. 2 دن بعد کہیں گے ابو جی آپ کون ہوتے ہیں جائیں، آپ کو تو ہمارے لیے ٹائم ہی نہیں تھا. تو آپ نے اس کے لاشعور میں ماں یا باپ کا کانسیپٹ جو ڈالا وہ اس طریقے سے ہوگا. یہاں پر تو یہ ہو گیا، یہاں تو کام چل جاتا ہے کہ ان کو سوشل سیکورٹی مل گئی، بیکنگ مل گئی، وہ بڑے ہو گئے. بڑے ہونے کے بعد وہ کھا پی کے اوبیسٹی کے 2-4 یا یعنی کہ عیاشی کے ہو گئے، انہوں نے سلسلے بنائے، اوپر نکل آئے. اور جب ضرورت پڑی کلب چلے گئے، ڈانسنگ چلے گئے، پی لیا، دس لیا، زیادہ کچھ ہوا تو نیند نہیں آ رہی تو سب درد کی جو کوئی دوائی لے لی. اینڈ ریزلٹ کیا ہوتا ہے؟ دیر از نو ون ٹو ٹیک کیئر آف دیم، دے گو ان نرسنگ ہوم. اور اینڈ ریزلٹ پر یہ دیکھتے ہیں کہ ادھر سارا ہفتہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کاش ادھر سے میرا بیٹا یا بیٹی اس کے بچے آئیں. کیونکہ اس عمر میں میرے جیسے لوگوں کی عمر میں بڑی خواہش ہوتی ہے، بندہ خود بچہ بن جاتا ہے، اس کو بچوں کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی اس سے چمٹے، پیار کرے، لاڈ کرے، اس سے کھیلے کودے. تو تنہائی میں اکیلا، اور وہ پھر کہتا ہے یار سب کوئی لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا اس کا فائدہ کوئی نہیں. تو میرے کہنے کا مطلب ہے آپ ویسے سبق سیکھیں. یہ نہیں ہے کہ جو وہ کریں وہ ٹھیک ہے. یہاں تو یہ حال ہے نفسیات کا کہ یہ ہومو سیکسولیٹی کو، جب میں یہاں پی ایچ ڈی کر رہا تھا اس کو نارملٹی کہتے تھے، اب اس کو کہتے ہیں ہیومن نارملائزیشن ہے. وہ اللہ کے بندے کیسے نارملائزیشن ہو سکتی ہے؟ اگر مرد عورت ضرورت نہیں تھی تو اماں ابا کو کیوں پیدا کیا؟ آپ اور میں کہاں سے آ گئے؟ اگر عورت نہ ہو تو بچے کہاں سے آئے؟ اگر مرد نہ ہو تو اس کے لیے جو سپرم ہوتا ہے وہ کہاں سے آئے؟ اور پھر یہ اس طریقے سے اسے سورہ نساء پڑھے، سورہ البقرہ میں پورا بھرا پڑا، سورہ نساء، سورہ میں سے طلاق، طرح طرح کی جگہ. یہاں تک آزادی دی ہے کہ اگر ایک بیوہ بھی ہے اس کو آزادی ہے کہ وہ دیکھ بھال کر اپنی پسند کی شادی کرے. اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ اور ہر چیز میں اس کا حصہ ہے. مرد کو کہا باہر جاؤ کما کے لاؤ، عورت کو کہا گھر کی ٹیک وال کرو اور بچوں کی تربیت کرو.
او جی یہ تو آؤٹ ڈیٹڈ ڈاکٹر صاحب آپ باتیں کرتے ہیں، ہمارے ذہن میں تو یہ نہیں چیزیں آتی، ذہن میں اس وقت آتے ہیں جس وقت نا وہی لڑکے قابو میں نہیں ہیں، پتہ چلا ایک دن صبح دیکھا جی وہ اپنا بیگ لے کر چلی گئی ہے اور ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، عزت کا مسئلہ ہے، ذہن میں لڑکا کہیں کا کہیں پہنچ گیا ہے۔ اور پھر بعض یہ جنونی بھی دیکھ کے چھوٹی سی عمر میں نے سنے کیسے کہ اسکول جانے والی لڑکے نے خودکشی کر دی لو میں۔ تو وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسانی فطرت ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ودود ہوں، میں محبت کرنے والا ہوں ان لوگوں کو جو مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ پیار تو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بتائی، یہ پیار ہی کی وجہ سے یہ کنبے اور سلسلے میں آئے اور آپ کو اشرف المخلوقات بتایا اور یہ بتایا کہ تم سے یہ غلطی ہوگی، اور سارا زور فیملی یونٹ پر تھا۔ اب یہ ہوتا ہے یہاں پر کئی عورتیں وہ کہتی شادی اس لیے نہیں کرنی کہ مجھے ٹرسٹ نہیں ہے کسی پر، اسے اپنے آپ پر ٹرسٹ نہیں، اسے کسی پر ٹرسٹ نہیں، اسے خود ایسا کیا۔ نمبر 2 جی اگر میں شادی کر بھی لوں تو مجھے کیا پتہ میرا کون سا بچہ ہے، کیونکہ لفظوں میں سب کچھ ہوتا ہے۔ پھر بعض کہتے ہیں کہ ہم نے کرنا اس لیے نہیں، میں کسی کی برائی نہیں کر رہا، کلچر ہے ایک قسم کہ میری باڈی کا جی یہ ہو جاتا ہے، وہ ہوتا ہے بچہ پیدا ہونے کے بعد۔ عرض میرے کرنے کا مطلب اس میں ایسے بھی یہاں پر عورتیں ہیں جو کہ بڑے بڑے انسٹیٹیوشن چلا رہی ہیں، بچوں کی ٹیک کیئر کر رہی ہیں، ان کی مدد کر رہی ہیں، چلڈرن ہاؤسز بنائے ہوئے ہیں۔ یہ جو ڈرگس وغیرہ لے کر یہ سیکس کرتے ہیں اس کی وجہ سے جو ہینڈی کیپ چلڈرن بنتے ہیں، وہ ان کے لیے انہوں نے انسٹیٹیوشن بنائے ہوئے ہیں۔ میں خود بائی لینگویج سائیکالوجسٹ ہوں، میرا کام یہ تھا کہ اس قسم کے جو بچے آئیں ایموشنلی ڈسٹربڈ، ہینڈی کیپڈ، فزیکلی ہینڈی کیپڈ، مختلف جو ہیں ڈیزیز، میں یہاں وہ تو ڈسکس نہیں کروں گا، ان کا کیا علاج ہے، ان کو کیسے ماحول دینا چاہیے، کسی ٹریننگ کرنی چاہیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، جب آپ وہ لمٹ کراس کرتے ہیں تو اس سے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی میں آپ سے بتا دوں کہ انسان اچھا اور برا بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے بندے تم سے غلطی ہونا، سرزد ہونا لازمی ہے، آپ اولاد ہیں کس کی؟ آدم کی، لیکن میرے در کھلے ہیں، جو آیا واپس آیا اپنی۔ شادی بیاہ کے سلسلے میں مختلف کلچر میں مختلف ٹیکنیک لوگوں نے رکھے، یہاں تک کہ اگر ہسٹوریکلی آپ دیکھیں تو چند ایک ایسی قومیں بھی ہوئی ہیں جہاں پر کہ ایک ہی خاندان میں، یعنی کہ ماں باپ کے وفات پانے کے بعد بیٹا ماں کے ساتھ شادی کر رہا ہے، یا اسی طریقے سے بیٹی باپ کے ساتھ شادی کر رہی ہے، صرف اس مقصد کے لیے کہ یہ خاندان کی جو عظمت ہے وہ برقرار رہے اور ہمارا بلڈ اسی میں رہے۔ لہٰذا آج کل بھی بہت سے جگہ پر یہ رواج ہے، لیکن اسلام میں ہر ایک چیز بڑی آرگنائز اور سسٹمیٹکلی، بایولوجیکلی، سائیکولوجیکلی اور سوشلی اس کو اسٹڈی کیا گیا ہے، اور دیکھا گیا ہے کہ کون سے رشتے ہیں، کن سے شادی ہو سکتی ہے، کن سے نہیں ہو سکتی۔ یہ ویسٹ کا معاملہ نہیں ہے کہ چاہے کسی کے ساتھ کوئی تعلقات رکھ لے۔ میں نے بہت سے کیسز دیکھے جہاں پر بڑے پرابلم لے کر آتی ہیں مائیں کہ ان کے جو جو ہسبینڈ ہوتا ہے دوسرا، وہ ان کی بچی کے ساتھ افیئر رکھ لیتا ہے اور وہ پریشان آ رہی ہوتی کہ میں اس کا کیا حل کروں، کیونکہ دیر از نو سچ کائنڈ آف لمٹ ان دیٹ کلچر۔ Same is, in certain other liberal society, they don't care کہ بیٹا یا چاچا بھتیجی کے ساتھ ہے، بھانجے، اور اس قسم کے ریلیشن آپس میں ہو رہے ہیں جو کہ اسلام نے ان کے لیے حدود مقرر کی کہ ان سے شادی ہو سکتی ہے، ان سے نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر میں آپ کے سامنے پیش کروں تو آپ اس میں سے دیکھیے گا کہ کس طریقے سے اسلام نے بتایا کہ آپ اپنے رشتوں کی جو ہے اس کی قدر رکھیں اور اپنے آپ کو ان چیزوں میں نہ انوالو کریں کہ جس طریقے سے زمانہ قدیم میں لوگ ان حرکتوں میں انوالو ہوتے تھے اور طرح طرح کی اس سے قباحتیں پیدا ہوتی ہیں۔ نہ صرف یہ قباحتیں پیدا ہوتی ہیں، بعض اوقات اس سے سائیکولوجیکلی میں سے سرٹن ڈیزیز بھی پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ دیکھیے قرآن شریف میں کس طرح ہر چیز کو سسٹمیٹیکلی پیش کیا گیا ہے۔
سبيلا اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہو ان سے نکاح نہ کرنا مگر جاہلیت میں جو ہو چکا سو ہو چکا. یہ نہایت بے حیائی اور اللہ کی ناخوشی کی بات تھی اور بہت برا دستور تھا. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم واماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ان اللہ کان غفورا رحیما. تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپھیاں اور خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو اور رضائی بہنیں اور ساسیں حرام کر دی گئی ہیں. اور جن عورتوں سے تم مباشرت کر چکے ہو ان کی لڑکیاں جنہیں تم پرورش کرتے ہو وہ بھی تم پر حرام ہے. ہاں اگر ان کے ساتھ تم نے مباشرت نہ کی ہو تو ان کی لڑکیوں کے ساتھ نکاح کر لینے میں تم پر کچھ گناہ نہیں. اور تمہارے صلبی بیٹوں کی عورتیں بھی اور دو بہنوں کا اکٹھا کرنا بھی حرام ہے مگر جو ہو چکا سو ہو چکا. بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم والا ہے. میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف اس لیے نہیں میں نے یہ صورت پیش کی کہ یہ شادی کے لیے کہا، لیکن اگر گرد و پیش میں دیکھیں تو بہت سے ایسے کیسز آئے ہیں کہ جس میں کہ انڈر گراؤنڈ یہ جو رشتے ہیں وہ پیار محبت اور سیکس میں مبتلا ہیں اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں، اور لوگ ظاہری طور پر دیکھتے ہیں کہ یہ رشتہ اس قسم کا ہے لیکن ان ریئلٹی دے آر ڈوئنگ آل دیز کائنڈ تھنگس کال زنا اور برائی، اور لوگوں کو اس سے بچنا چاہیے. میرا مقصد یہ ہے کہ قرآن شریف میں ہر ایک چیز کو سسٹمیٹکلی اپریشیٹ کیا ہے. یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اسے کیسے ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اپنی لائف